سورۃ الزمر آیت نمبر 42 سے 45 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، لفظ اللہ جلالہ ہے سب سے پہلے، تو اللہ لفظ سے پہلے والے ورڈ پر دیکھیں زبر لگا ہوا ہے، جو حرکات ہے وہ زبر ہے، تو اللہ لفظ موٹا پڑا جائے گا۔ اللہ آگے دیکھیں یتوفی الانفس، ان میں اخفا ہوگا، نون کی آواز چھپے گی، سین حرف صفیر ہے، سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حین، یہ والا جو ہا ہے یہ وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی والے حصے سے ادا ہوگا، اور ہی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ موتی ہا پہ الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ والا جو ہا ہے یہ بھی حرف حلقی کا ورڈ ہے، پر اس کا مخرج ہوتا ہے اقصائے حلق، یعنی کہ یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ والا ہا کا مخرج ہے وسط الحلق، اور یہ والے ہا کا مخرج ہے اقصائے حلق، ٹھیک ہے۔ ہا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واللتی، تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ لم تمت فی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ منامہا، نا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ فیمسک التی، سین حرف صفیر ہے، سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، تی میں بھی یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ضاد حرف مستعلیہ ہے، موٹے حرفوں میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ علیہ الموت، عین حرف حلقی میں سے ہے، اس کا مخرج کیا ہوتا ہے وسط الحلق، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین اور حمزہ کی ساؤنڈ میں فرق کریے گا، علیہ اسے نہیں کہیے گا، علیہ عین واضح ہونا چاہیے۔ علیہ الموت وہ یرسل، السین میں صفیر ہوگی، اخرى، خا بھی حرف حلقی میں سے ہے، حرف حلقی 6 ہوتے ہیں، اور خا کا مخرج کیا ہوتا ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے۔ رو پہ کھڑا زبر اور مد کھینچ کے پڑھا جائے گا، ایلا میں بھی کھڑا زبر مد کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اجل، میم پر تشدید ہے، میم مشدد ہے، غنہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو تجوید کا رول ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ادغام شفوی، تنوین کے بعد حرف یرملون کا میم آیا ہے، تو یہاں پر جو رول ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، مدغم کر دینا یا ملا دینا، کس کو، ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ مدغم کر دینا یا ملا دینا۔ لام میم زیر لم، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا رول ہے یہاں پر ادغام مع الغنہ، یعنی کہ دو لفظ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ، اور یہاں پر دو زبر کا وقف ہے، وقف میں جب بھی دو زبر کا وقف ہوگا تو ایک زبر اسکپ ہو جائے گا اور ایک زبر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسمن، آگے وہ خوف مسمع،
ٹھیک ہے، اور وہ الف مدہ بن جاتا ہے وقف کی صورت میں. 2 زبر کا جو وقف ہوتا ہے، ایک زبر اسکپ ہو جاتا ہے اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو کہ وقف کی صورت میں الف مدہ بن جاتا ہے. ان پہ نون مشدد غنہ ہوگا. فی میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. ذالی کا زال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا. لآیات یا پہ کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لقومی میم یا زیر می. تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ. یتفکرون رون میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ام اتخذوا ذو میں واو مدہ ہے، من میں اخفا ہو رہا ہے. دون اللہ دو میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ لفظ سے پہلے زیر حرکات، تو اللہ لفظ موٹا نہیں کیا جائے گا، سیدھا اللہ پڑھا جائے گا. دون اللہ. اب بہت سارے لوگ جس کو تجوید کے رولز نہیں پتہ ہیں، ان کو یہ پتہ ہے اللہ لفظ کو موٹا کرنا ہے، تو جہاں پر زیر آتا ہے وہ وہاں پر بھی موٹا کر دیتے ہیں، اور جہاں پر زبر آتا ہے وہاں پہ فلیٹ پڑھ دیتے ہیں. تو یہی چیزوں کی وجہ سے باریک باریک ڈیٹیل تجوید ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ غلطیاں نہ ہوں. شفعاء پہ مد کھینچ کے پڑھا جائے گا اور حمزہ کے وقت پر جھٹکا آئے گا. قل اولو کانوا کانو میں الف مدہ اور واو مدہ ہو رہا ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لا میں بھی الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. یملکون کاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. شیئا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ. ولا واو حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا. لا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. یعقلون عین کو مخرج سے واضح کریے گا، حمزہ اور عین میں فرق کریے گا. لون میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. قل للہ اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے، سیدھا پڑھا جائے گا. قل للہ الشفاعۃ شین کی آواز میں تفشی پھیلاؤ ہوتا ہے، فا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. جمیعا می میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. اور یہاں پر ابھی میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا، 2 زبر کے وقف میں ایک زبر ہم ہٹا دیتے ہیں وقف کی صورت میں، اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو کہ الف مدہ بن جاتا ہے. جمیعاً آگے وقف جمیعا. لہو میں الٹا پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ملک السماوات سین میں سختی سیٹی کی آواز آئے گی. ما وا پہ کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. والارض ضاد مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. ثم سا نرمی کے ساتھ، میم پہ شد، میم مشدد کا غنہ. ترجعون او میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَإِذَا زال نرمی کے ساتھ اور ذا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ذُکِرَ اللہ اللہ لفظ سے پہلے زبر ہے، تفخیم کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. وحدہ اشمئزت زا سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. قلوب اللو میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لذین ذال یا زیر دی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لا یؤمنون حمزہ پہ جزم میں جھٹکا آئے گا. نو میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. بالآخرہ آ پہ کھڑی زبر ہے، کھینچ کر، اور تا کے وقف کو ہم ہا سے ریپلیس کر دیتے ہیں. جب بھی یہ گول تا کا وقف ہوگا اس کی آواز کو ہم ہا میں بدل دیں گے. آخرتی آگے وقف آخرہ. وَإِذَا ذا میں الف مدہ کھینچ کر. ذُکِرَ الَّذِينَ ذال یا زیر دی نرمی کے ساتھ اور یا مدہ کھینچ کر. من دونہ من میں اخفا ہو رہا ہے، دونی ہی دو میں واو مدہ ہے، ہی میں کھڑی زیر مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. اذا الف مدہ ہے. ہم یستبشرون یس میں سختی سیٹھی صفیر کی آواز آئے گی. تب با میں خلخلے کی صفات واضح ہوگی، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. شیرون شین میں تفشی پھیلاؤ ہوگا. رو میں واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا.